بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فرمودات کی یہ مجلس ہے جس میں ہم شریک ہیں، اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں الاربعین 40 حدیثیں امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں سے کل اور آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ دوسری حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ حدیث کی بعض باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اس حدیث کے شرح میں کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا۔ اور سب سے پہلی چیز میں میری آواز سننے والے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس ہے، اور حدیث سننے والے، سنانے والے، پہنچانے والے، عمل کرنے والے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری گفتگو سنی، میری بات سنی اور اسے یاد رکھا اور اسے ویسے پہنچایا جیسے اس نے سنا۔ الغرض حدیث جبریل، اس کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں، اور اس حدیث کی اہمیت میں نے کل کے درس میں آپ کو سنایا کہ جیسے قرآن کے لیے سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے، سارے احادیث کے مجموعے کے لیے اس حدیث کی اہمیت ہے، یہ ام السنہ کہلاتی ہے جسے سلف نے کہا۔ اور کل کی جو حدیث ہم نے حدیث جبریل پڑھی ہے، اس میں جبریل امین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو بیان کیا کہ ایمان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی آدمی اس بات کی گواہی دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کو الوہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی وہ گواہی دے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے ساتھ ساتھ۔ اب مجھے اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی کہہ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ جیسے کوئی بھی آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے، فوراً آپ کے پاس آتا ہے اور ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے درکنار کہ آپ یہ سوچیں کہ اس نے دل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جان اور مال اسلام کے اس میں آ جاتی ہے، اسے تلف نہیں کیا جا سکتا، اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھ چکا ہے۔ البتہ اس کا امتحان لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وقت جب نماز کا ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یا نماز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بات کے مراحل ہیں۔ لیکن اول وقت میں، یعنی اول وہلہ میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، زبان سے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعد ان قالها لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے
تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتی ہے، جیسے اس حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری زبان سے کلمہ نکلتا ہے تو یہ کن چیزوں کو شامل ہے؟ کوئی ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کہا تصدیقہ فیما اخبر، یعنی آدمی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کچھ کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہیں، آدمی اس کو سچا مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو اوامر آتے ہیں، احکام آتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے بچتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہیں پہنچ کر امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں ان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے اقوال میں، ان کے آراء میں، ان کے افکار میں، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان پر ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ایسی ہے، ہمارے پاس مسئلہ ایسی ہے۔ اور اسی طرح یہ کلمہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے دین میں آپ کسی طرح کی بدعت ایجاد نہ کریں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی بدعت ایجاد کریں، جیسے مولود النبی، مولود کے نام سے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہوتا ہے، آدمی اپنے بچے کے دن کا پیدائش کا دن مناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیوں نہ منایا جائے؟ اللہ اکبر! آپ سے کس نے کہا کہ آپ اپنے بچے کی پیدائش کا دن منائیں؟ ہاں، اور یہ ساری چیزیں ایک ایسی چیزیں دلیل لی جاتی ہیں جو دلیل نہیں ہیں، تو یہ اللہ اور اس کلمے کے منافی چیزیں ہیں جو آدمی ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا احترام کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، احادیث آپ سنتے ہیں تو اسے احترام سے سنیں، اسے اس لیے کہ وہ محترم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن آپ کی یہ احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہم احترام سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا جو مسجد نبوی میں آئے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اگر تم لوگ طائف کے نہیں ہوتے، اگر یہاں لوکل مدینے کے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد کی چیز ہے، کہا کہ آدمی احترام کرے مسجد اور وہاں اس ماحول کا احترام کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیسے آپ سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو تم اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن اپنے گھر بیٹھ گئے، بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا بلند آواز والا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنے آواز کے بلند ہو جانے پر اس طرح لرزتے اور کانپتے تھے، اور یہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اپنے لوگوں کے، اپنے پیشواؤں کے، اپنے اماموں کے اقوال پر کو، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مرجوح قرار دیتی ہیں، اور اپنے اماموں اور ان کی راجح قرار دیتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے کہا کہ یہ مخالفت ہے، اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم، اور یقیناً آج جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی عذاب کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے شریعت کے معاملے میں اس طرح کا تغافل کیا اور شریعت کی پامالی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کی شکلیں ہمارے پاس ہیں۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا
اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا، کہا کیا تم نہیں چاہتے، وتقتل شہیدا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم بڑی اچھی زندگی جیو اور شہادت کی موت پاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے بارے میں کہا، اور یہ مسیلمہ بن کذاب جو جھوٹا نبی پیدا ہوا، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت زبان رسالت سے لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ تو اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جیسے مروی ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جیسے اس حدیث میں مذکور ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ ایمان یہ دو چیزوں کو شامل ہے جب پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں، ایمان قول و عمل، یعنی اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ صرف اقرار سے کام نہیں چلے گا، اگر زبان سے آپ ایمان کا اقرار کر لیں اور زندگی عمل سے خالی ہو تو یہ نہیں چلے گا۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا الایمان التصدیق، ایمان تصدیق کا نام ہے، نہیں، ہم جیسے سلف نے کہا الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر آدمی ایمان لائے اور اس میں کسی طرح کی تعویل نہ کرے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 کی آیت ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ استوى اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ طأطأ رأسہ، بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، جسم پر رقت طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا کہ سوال کرنے والے نے کیسا سوال کر ڈالا، کس آیت کا مطلب اس نے پوچھ لیا۔ سارے جسم پر رقت طاری ہوئی اور اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا الاستواء غیر مجہول، کہا کہ استوا تو ساروں کو معلوم ہے کہ استوا کسے کہتے ہیں، والکیف غیر معقول، البتہ اس کی کیفیت ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ارے اللہ کی اتنی بڑی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقوں میں سب سے بڑی مخلوق عرش، انسان کے جسم میں کیا، انسان کی عقل میں کیسے آئے گا؟ چھوٹی سی عقل، میری عقل اس کو کیسے سمجھے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا والسؤال عنہ بدعہ، اس معاملے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور ساتھ ساتھ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ما اراک الا مبتدع، میں تو تجھے بدعتی سمجھتا ہوں۔ بعد میں اسے مسجد سے نکال دیا گیا، لیکن یہ اور بات ہے، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بدعتی کو مسجد میں کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کہا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، جو ماحول کو بگاڑتا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ عقیدے کو جو بگاڑتا ہے اس کو مسجد میں ہم کیسے رکھیں؟ جو عقیدے کو بگاڑے اور لوگوں کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے، اسے مسجد میں کیسے داخل ہونے دیں گے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو آئے ہیں ان کی تعویل ہرگز نہ کی جائے۔ تحریف، تعطیل، یعنی اسے بالکل سرے سے، جیسے ایک حدیث آتی ہے، غور سے سنیں، اکثر ایسے معاملات میں ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جیسے حدیث میں کہا گیا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، آدم کے بیٹوں کے دل
रहमान की 2 उंगलियों के बीच में है। अल्लाह अकबर, 2 उंगलियों के बीच में है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अब अगर कोई सवाल करता है कि 2 उंगलियां कौन सी हैं, शहादत की उंगली जैसे इंसान की है अल-इयादु बिल्लाह, या बिनसर है, या कौन सा है अंगूठ, नहीं, बोला कि नहीं, ये बोलने की इजाज़त हमको और आपको नहीं है, ये तशरीह की इजाज़त मुझे और आपको नहीं है। बस इतना कहेंगे कि रहमान की 2 उंगलियों के बीच में है। अगर कोई इशारा भी करके यानी बिल्कुल कहता है अल-इयादु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, कहता है कि ऐसे तो नहीं कर सकता है। अगर कोई कहे कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया, यानी एक हदीस में कहा कि हर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा अलग है, हम तो उम्मती हैं, तो लेकिन इस तरह से आदमी नहीं कर सकता। तो बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से इन बातों पर आदमी ये रखे। और आखिर में हम बताते हैं कि इस हदीस में बहुत सारी बातों का ज़िक्र आया, फ़रिश्तों का ज़िक्र आया, और फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से जिन फ़रिश्तों के काम हैं इंशाअल्लाह हम तफसील से आगे सुनेंगे। और साथ साथ ये भी याद रखें कि हम लोग ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में जो चाहे ज़बान से बोलते रहते हैं, बहुत सारी बातें ज़बान से बोलते जाते हैं। आदमी को इससे बचना चाहिए, हर बात ज़बान से बेकार ऐसी फालतू बातें नहीं बोलनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह जब सकरात की हालत में थे तो तकलीफ़ से कराह रहे थे, तड़प रहे थे। बहरहाल सकरात की बड़ी तकलीफ़ होती है, या किसी और बीमारी का मौका था जिसमें वो कराह रहे थे। तो कहते हैं उनके पास एक आदमी आया, आकर कहा कि इमाम, ताऊस कहते हैं कि फ़रिश्ते इंसान की हर चीज़ को लिखते हैं। जब वो बीमारी में कराहता है, आवाज़ करता है शिद्दत तकलीफ़ से, फ़रिश्ते उसे भी लिखते हैं। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने जब इस बात को सुना कि फ़रिश्ते आदमी की बीमारी में तड़पनों क्यों भी लिखते हैं, तो वो उस तकलीफ़ को भी बर्दाश्त कर लिया। ज़बान से अब आगे उनकी ज़बान से वो लफ्ज़ नहीं निकले, उनका कराहना बंद हो गया। मतलब वे कराहते भी थे और तकलीफ़ से तड़पते भी थे, लेकिन उस तरह नहीं जो पहले थे। तो ये फ़रिश्ते हैं जो हमारे साथ हैं। अन्तुमिना बिल्लाह व मलाइकती, अल्लाह पर ईमान के बाद फ़रिश्तों पर ईमान की बात आती है। और फिर वतुमिना बिल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही, तो जैसे मैंने कहा कि तक़दीर पर ईमान की जब बात आती है तो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की इल्म को माने, जो सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला का इल्म घेरे हुए है। अल्लाह तबारक व तआला का सारा इल्म है और वो इल्म अज़ली है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस इल्म को लौह महफूज में लिख दिया है। अल्लाह ताला ने जब कायनात को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से कहा उक्तुब, लिखो। कलम से कहा कि लिखो, तो कलम ने कहा कि अल्लाह मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने कहा मा हुवा काइन, यानी जो होने वाला है सब लिखो। कलम ने सारी चीज़ें लिख दी। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में जो चीज़ें थी कलम ने सारी चीज़ें लिख दी। क़ाल रब्बी माज़ा अक्तुब, कलम ने कहा कि मैं क्या लिखूं? उक्तुब मा हुवा काइन, यानी जो कुछ आइंदा होने वाला है सारी चीज़ों को लिख दो। तो कलम ने सारी चीज़ें लिख दी। और उसके बाद एक और बात हमारे समझ में आती है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास ये सारी चीज़ें लौह महफूज में लिखी हुई हैं। लौह कहते हैं तख्ती को, स्लेट को। अब अल्लाह तबारक व तआला के पास जो स्लेट है वो किसका है? क्या वो लकड़ी का है या लोहे का है? वो कितना बड़ा है, वो कितना वसी है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। उसके इसमें पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना आपको है। हम तो बस ईमान लाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें लिख कर रख दी हैं, और वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के पास लौह महफूज में हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ होने वाला है
मशीयत अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से होता है, जैसे कल के दर्स में हमने सुना। इसीलिए कहते हैं मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं होता है, अल्लाह तबारक व तआला जो नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है। इस बात को अपने जहन में रख लें और इस बात पर यकीन रखें। और चौथी चीज़, जैसे हमने तकदीर के बाब में कहा, इन्नल्लाह खालिक, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है। कोई चीज़ उससे बाहर नहीं है, कोई चीज़ खुद से नहीं पैदा हुई, सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की। उसके बाद एक और चीज़ कल के हदीस में हमारे साथ थी, एहसान। एहसान के बारे में हमने कहा एहसान की दो किस्में हैं। एक है कि आदमी का एहसान अल्लाह के साथ वो दो रुतबों पर होता है, मरतबतुल तलबी व मरतबतुल हर्ब। यानी एक तलब ये कि आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल-हर्ब ये कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। ये तो अल्लाह और बंदे के बीच में है, ये एहसान है। और एक एहसान है बंदे और बंदे के बीच में, किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आपने उसके साथ अच्छा किया। एहसान का सही माना यह है कि हर काम को अच्छे अंदाज में करना, परफेक्ट करना। इसीलिए कहा इदा कतल तुम फहसिनु, कहा कि जब तुम ज़बाह भी करो तो अच्छा ज़बाह करो। तो मालूम यह होता है कि एहसान का माना यह है कि हर काम को अच्छा करो। तो मुसलमानों को यही होना चाहिए कि मुसलमान हर काम को अच्छा करें। शायद हमारी कौम अपनी हालत में सुधार लाने की कोशिश करे। इस कोरोना वायरस की बीमारी में जैसे कुछ हालात से हम गुज़र रहे हैं, जो सबक, जो दर्स, जो नसीहत हमको मिल रही है, शायद हमारी कौम कुछ समझने और सुधरने की कोशिश करे कि एक एक मुस्लिम पेशेंट, एक एक मुसलमान बीमार, जो ऐसे वैसे भी नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, बीमार हो रहे हैं, साथ साथ अस्पतालों की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी अस्पताल में उनको जमाया नहीं जाता, उनको एडमिट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि 8वें तक पहुँचते पहुँचते उनकी जान निकल जाती है। ये सारी चीज़ें मुसलमानों को पैगाम देती हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम्हारी कौम का अपना अस्पताल हो, तुम ज़रा इसमें सोचो और इन मामलात में सोचने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें तुम्हें यही सारी दर्स देते हैं, यही सारी बातें तुम्हें सिखाती हैं कि मुसलमान अपने तौर से मजबूत हों, अपनी मईशत में, अपने मामलात में अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ें, सारी बातें सही हो जाएं। एहसान का मतलब आपने समझा कि हर काम को बिल्कुल अच्छे अंदाज में करने का नाम एहसान है। और उस हदीस के आखिर में एक और बात हमारे साथ थी, अस्सा, क़ियामत की बात। तो कल के दर्स में हमने सुना कि क़ियामत का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है, और क़ियामत वो लोगों के एक बरज़खी ज़िंदगी भी होती है जो आदमी के कब्र से उठने तक, यानी उसकी मौत से लेकर कब्र से उठने तक का एक मामला होता है, अल-क़ियामा। जब लोग, इसी तरह अगर कोई ये कहता है आज अगर कोई कहता है, जैसे लोग कह रहे हैं देखो दुनिया तबाह हो रही है, अभी तो कोरोना वायरस आ गया है, जगह जगह चांद गिरन लग रहा है और फला डेट तक दुनिया में क़ियामत आ जाएगी। अगर कोई इसको मानता है तो वो भी झूठा है, अगर कोई बोलता है तो वो भी झूठा है। इसलिए कि ये शौबदाबाजों की कहानियाँ हैं कि दुनिया की उम्र वो लोग बताते हैं कि दुनिया का एज इतना है, ये दुनिया उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो कहा कि नहीं, ना तुमको मालूम है ना मुझे मालूम है कि दुनिया कब ख़त्म होगी, किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता क़ियामत की कुछ निशानियाँ बता दी गई, जैसे कल के दर्स में हमने सुना कि 3 निशानियाँ, वो निशानियाँ जो गुज़र चुकी आई और गुज़र चुकी, कुछ निशानियाँ जो कंटिन्यूस गुज़र रही हैं, कुछ बड़ी निशानियाँ हैं जो आने वाली हैं। दोस्तों, अज़ीज़ों, माँ और बहनों, ये हदीस हमारे साथ थी, हदीस जिब्रील। इसके कुछ फ़वाइद हमने कल के दर्स में हमने सुना कि इसके बहुत सारे फ़ायदे कल के दर्स में हमारे सामने बयान हुए। आज के इस दर्स में भी कुछ हदीस हमारे साथ हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे अखलाक वाले थे।
اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں شیخ کے لیے کچھ بڑی کرسی، بڑا منصہ یا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہے، جیسے ہم لوگ حرم میں دیکھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھے ہیں، کہا کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ان الملائکۃ تشکل، فرشتے اپنی شکل بدلتے ہیں، فرشتے اپنی شکل بدلتے ہیں، کبھی انسانی روپ میں بھی آتے ہیں، جیسے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبریل امین آئے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہمارے پاس اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیج رہے ہیں، اور بھیجتے گورنر بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اول ما تدعوہم، سب سے پہلی چیز تمہیں جس کی طرف بلانا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی بلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دینے کے بعد ان کو چھوڑ دینا، ان کو آداب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ غلط ہے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں، ان کو اسلام کے آداب اور طریقے سکھائیں۔ اسی طرح ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے احکام بتائے گئے، کیسے کیسے احکام ہیں، اور پھر نماز کی طرف ابھارا گیا۔ اگر ایک سوال ہم لیتے ہیں کہ اگر ایک انسان جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، اگر نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو کیا وہ نماز قضا کرے گا؟ میری بات اچھی طرح سنیں۔ ایک ایسا انسان، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ اس نماز کا وقت نکل جاتا ہے، کیا وہ نماز قضا کرے گا؟ نہیں۔ قضا کرے گا بھی تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ تو ایک ون ٹائم پاسورڈ ہے، یعنی بالکل ایک وقت مقررہ تک اس وقت کا ٹائم تھا اور وہ ختم ہو چکا۔ اگر اس کے بعد وہ کرنا بھی چاہے گا، قضا کرے گا، تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ویسے ہی کوئی شخص ہے، حج کرتا ہے، یعنی اس کے لیے حج فرض تھا، اور بنا سبب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے حج نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی کوشش کرتا ہے، 1 سال کیا، اس کا نام نہیں نکلا، جیسے آج کل کے حالات ہیں، حج ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے، حیثیت کے باوجود، وسعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کے بعد اگر اس کے وارثین اگر 100 بار بھی حج کر لیں تو کہا کہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو شہادہ ہے، آدمی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور پھر رسول کی رسالت کی گواہی دے۔ پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ہے۔ تو آدمی اگر کلمہ چھوڑ دیتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے زبان سے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس میں سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ اگر وہ کلمہ نہیں جانتا ہے، زبان سے کلمہ ادا نہیں کرتا، گونگا ہو تو بات الگ ہے، وہ اشارے سے کہے گا، یا کہا کہ اگر وہ اقرار نہیں کرتا یا صرف زبانی اقرار کرتا ہے اور پھر دل سے انکار کرتا ہے یا سامنے صاف طور سے انکار کرتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، کہا کہ اگر کوئی زبان سے
لیکن شروع میں ہم بتا چکے ہیں کہ زبان سے ایک بار اقرار کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے جب تک کہ اسے کوئی ایسا عمل ظاہر نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے، لیکن وہ کلمے کا انکار کر دے تو کہا کہ وہ کافر ہے. تو کیا جس طرح کلمے کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالکل اسی طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج چھوڑنے والا بھی کافر ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ ان تمام چیزوں کا چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ اس سلسلے میں فرشتوں کے تعلق سے ایک بات کہی کہ فرشتے یہ کیا جسم ہیں، فرشتے کیا ایک طاقت ہے، کیا فرشتے کہا کیا وہ روحیں ہیں، کہا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے جیسے ہم جانتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ نہیں فرشتے اور رشتے کچھ نہیں، یہ تو ایک اچھی طاقتوں کا نام فرشتہ ہے، بری طاقتوں کا نام شیطان ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اس پر ہمارا سارا ایمان ہے اور سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک رسول کا منکر سارے رسولوں کا منکر ہے. کذبت، جیسے لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کہ ایک رسول کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ سارے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اور رسول اس میں بعد اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، 5 موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یعنی یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں. اور اسی طرح وہ سارے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. اور اسی طرح ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، تقدیر کی بات اس میں کہی گئی کہ تقدیر ایک چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے تعلق سے بڑی تفصیل سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ تقدیر کیا چیز ہے. اور اسی طرح فرشتوں کے تعلق سے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں بتلایا. فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیا. تو یہ سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل بھی ہیں جو اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، اس حدیث سے نکلتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو اس معاملے میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ حدیث جبریل تھی. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ کچھ باتیں اور ہوں گی، جو تیسری حدیث ہماری ہوگی جو اس معاملے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے علم کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اچھے انداز میں آپ کے سامنے حدیث کی شرح کر سکیں. اور سب سے آخر میں پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اسلام، ایمان، احسان کی بنیادی باتیں ہیں جس کے لیے سمجھنا میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں. اس میں یہی کچھ باتیں جو ہمارے ساتھ تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.